الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ محترم معزز علماء کرام اور تمام دینی بھائیوں، عزیز دوستوں اور خواتین اسلام، چھوٹے بچوں کی زبان سے آپ نے نظم کی صورت میں نماز کی فضیلت اور اہمیت سنی، اور بچوں نے نماز کی فضیلت پر بھی آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی۔ چونکہ نماز دین کا دوسرا بنیادی رکن ہے، نماز کی اپنی اہمیت ہے، نماز کی اپنی فضیلت ہے۔ نماز کی فضیلت پر تو آپ بہت سنتے ہیں۔ میں آج کے اس مختصر سے وقت میں نماز کے لیے مسجد کی طرف آنے والوں کی کیا فضیلت ہے، اللہ رب العالمین نے ان نمازیوں کو جو چل کر یا سواری کے ساتھ اللہ کے گھروں کی طرف آتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا رکھا ہے۔ نماز کی نیت اور نماز کے ارادے سے جو بندہ مسجد کو آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اس کا ثواب جو ہی وہ گھر سے نکلے تو اس کا ثواب نماز کا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے بس نماز کی نیت کرنا ہے اور نماز کے لیے چل کر آنا ہے اور اپنا ثواب پانا ہے۔ اس سلسلے میں 16 نکات پر میری گفتگو ہوگی کہ نماز کے لیے مسجد کو آنے والوں کے لیے احادیث میں 16 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں بغیر کسی تفصیل کے، بغیر کسی تشریح کے عنوان اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا تاکہ مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے پلے پڑ جائیں۔ برادران گرامی، سب سے پہلے فضیلت کہ جو شدید محبت کے ساتھ، نماز کی محبت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے جماعت کو پانے کے لیے، تو وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ نماز کے لیے مسجد کو آنا یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے۔ نماز پڑھنا تو بعد کی بات ہے، لیکن صرف آنے والوں کے لیے، یا جس کا دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے، جس کا دل مسجد کے لیے لگا ہوا ہے، معلق بالمساجد ہے، اس کو اللہ رب العالمین یہ خوشخبری سناتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس دن جس دن کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ جس دن کہیں سایہ نہیں ہوگا اس دن اس کو سایہ ملے گا، وہ بھی سایہ یہ عام درختوں کا یا جو سائبانوں کا نہیں، بلکہ عرش الہی کا سایہ وہ پائیں گے۔
ان 7 خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، مسجد کی طرف جس کا دل اٹکا ہوا ہے، وہ گھر سے نکل کر مسجد پہنچنے تک، پھر مسجد سے واپس گھر آنے تک جتنا وقت لگاتا ہے، جتنا وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے شدید محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی گھر کی محبت میں گھر سے نکلتا ہے، تو گویا وہ قیامت کے دن رب العالمین کے سائے کے پانے والا انتہائی خوش نصیب شخص ہے۔ دوسری فضیلت ہے کہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نکلے چلتے ہوئے مسجد کی طرف آئے تو اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ درجات کا بلند ہونا آپ کی اطلاع کے لیے جنت میں بندے کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جنت میں جو نعمتیں عطا فرمائے گا، جو اس کو محل اور قصور دیے جائیں گے، ان محلوں کا ان عالیشان بلڈنگوں کے درجے رب العالمین بلند فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان احدکم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد، کہ تم میں سے کوئی شخص گھر سے وضو کرے، اچھا وضو کرے اور پھر اپنے گھر سے نکلے مسجد کی طرف، لا یخرجہ الا الصلاۃ، وہ صرف نماز کی نیت سے نکلنے میں اس کی نیت صرف اور صرف نماز کی ہو، لم یخطو خطوۃ الا رفع له بها درجہ، وہ ایک قدم ڈالتا ہے تو رب العالمین ایک درجہ بلند کرتا ہے جنت میں اس کے لیے۔ آپ کاؤنٹ کیجئے کہ اگر کسی کا گھر مسجد کے طرف 500 قدم کا ہے یا 200 قدم کا ہے یا 1000 قدم کا ہے، تو ایک قدم کے بدلے میں ایک درجہ وہ پائے گا، ایک درجہ اس کے لیے بلند کیا جائے گا۔ دن میں 5 بار آ رہا ہے، اگر وہ 500 قدم دوری پر اس کا گھر ہے تو گویا 5 کو 5 سے ضرب دیجئے تو کتنے بن جائیں گے؟ بھائیو، یہ جو قدموں کی گنتی کے برابر اس کے درجات کی جو بلندی ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جنت میں درجوں کی کیفیت، درجوں کی کیا صورتحال ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کو اس کا ذکر ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں اس بات کی کہ ہمارے قدم زیادہ سے زیادہ مسجد کی طرف اٹھیں۔ یہ جو حدیث آپ نے سنی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد کو آنے تک اور پھر مسجد سے واپس جانے تک جتنے قدم وہ ڈال رہا ہے ان قدموں کے برابر جہاں پہلی حدیث میں درجات کی بلندی کی بشارت سنائی گئی ہے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کے اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے اور اتنی ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یعنی 3 فضیلتیں ہیں، ایک تو درجات کی بلندی، دوسرا گناہوں کی معافی، تیسرا نیکیوں کی فہرست اس کے نامہ اعمال میں بڑھتی جائے گی۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا گھر مسجد سے کافی دور تھا، وہ چل کر گھر کی طرف سے مسجد کو آیا کرتا تھا۔ تو اس سے کہا گیا، دوستوں نے کہا کہ بھائی تم اتنی دور سے تم چل کر کیوں آتے ہو، کوئی گدھا خرید لو، کوئی سواری خرید لو، کوئی سواری کا انتظام کر دو تاکہ تم آرام سے مسجد کو آیا کرو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد، مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ میرا گھر مسجد کے بغل میں ہے، میں اپنا گھر مسجد کے بغل میں لے لوں، مجھے اس کی خوشی نہیں ہے،
इन्नी उरीदु अन युक्त वाली ममशाया इलल मस्जिद, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा घर जहाँ भी है मैं चलते हुए आऊँ और मेरे ख़दमों के मुताबिक मुझे अजर सवाब दिया जाए। मैं घर से आऊँ और घर की तरफ वापस जाऊँ, मुझे हर दो तरफ से मुझे दोहरा सवाब दिया जाए, ये इस बात की मुझे खुशी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए फरमाया कि ख़द जमा अल्लाहु लका ज़ालिका कुल्लहु, कि बंदे भाई तूने जो नियत की है तुझे अल्लाह ताला ये सब कुछ नवाजेगा, ये सब कुछ तुझे देगा। तो भाई ये मस्जिद के लिए आना, इसको हम अपनी खुशनसीबी समझें, ख़ास तौर पर उस ज़माने में, उस उम्र में जिसमें हम चल कर आ सकते हैं तो चल कर आने की कोशिश करें। ये चल कर आना हमारा ये कोई सस्ता सौदा नहीं है। एक दूसरी हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्ना अअज़मन नास अजरन फ़िस्सलाती अबअदहुम इलैहा ममशा, सबसे ज़्यादा अजीम लोग, सबसे ज़्यादा बड़े लोग अजर सवाब के एतबार से वो लोग हैं जिनके घर दूर हों और वो मस्जिद की तरफ चल के आ रहे हों, और उनके चलने के मुताबिक जितने क़दम वो डालते हैं तो उतना सवाब पाकर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अपने अजर सवाब का सामान बहम पहुँचाते हैं। वल्लदी यंतज़िरु सलात हत्ता युसल्लिहा मअल इमाम अअज़म अजरम मिनल्लज़ी युसल्लिहा सुम्मा यनाम। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जो बंदा मस्जिद की तरफ आता है नमाज़ पढ़ने के लिए, वो बहुत ज़्यादा अजर सवाब पाने वाला है उस बंदे से जो बस आया और जो ठोंगे मार कर जाके सो गया। तो मेरे के हमको बड़ी खुशी के साथ, बहुत ही चाहत के साथ और दिल के जो है पक्के इरादे के साथ मस्जिदों को आना है ताकि हमारा सवाब भी उसी अंदाज से लिखा जाए। एक कबीला था, एक ख़ानदान था बनु सलमा का, जिनके घर मस्जिद से काफ़ी दूर थे। वो लोग वहाँ से चलकर आया करते थे। तो दोस्तों ने कहा कि देखो मस्जिद नबवी के करीब में कुछ घर खाली हो गए हैं, कुछ जगह जो है बिक रही है, तुम मस्जिद के करीब आ जाओ। तो वो लोग अपने दूर के घरों से यहाँ मुंतकिल होना चाह रहे थे, यहाँ मस्जिद नबवी के करीब में वो मुंतकिल होना चाह रहे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आपने फरमाया कि या बनी सलमा, ऐ बनी सलमा, बनी सलमा के मेरे साथियों, दियारुकुम तुक्तबु आसारकुम, दियारुकुम तुक्तबु आसारकुम, कि तुम्हारे घर जहाँ हैं वहीं रखो, वहीं से तुम चलते हुए आओ। तुम्हारा चल कर आना, तुम्हारे ख़दमों के निशान, तुम्हारे ख़दमों की गिनती के मुताबिक तुम्हारे अजर सवाब लिखे जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शौक़ को देखकर ये फरमाया कि तुम वहीं रहो, वहीं से चलते हुए आओ। तो ये बड़ी बशारत है हमारे लिए और हर उस बंदे के लिए जिसका घर थोड़ी सी दूरी पर है। चौथी फजीलत ये है कि जो बंदा मस्जिद के लिए निकलता है तो वो गोया रब्बुल आलमीन की मेहमानी में है। अल्लाह ताला उसकी मेहमानी करने वाला है। रब्बुल आलमीन का वो ज़ाहिर है। ज़ाहिर का मतलब अल्लाह की घर की ज़ियारत के लिए आ रहा है। तो आप सुनिए, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवद्दा फ़ी बैतिही सुम्मा अता अल मस्जिदा, कि जो बंदा घर में वज़ू करे फिर मस्जिद की तरफ आए, फ़हुवा ज़ाइरुल्लाह, वो अल्लाह का मेहमान है। वो हक़्क़ुन अलल मज़ूरी अन युक्रिम ज़ाइर, और मेज़बान का ये हक़ बनता है। हम मेहमान हैं, रब्बुल आलमीन मेज़बान है। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन का हक़ बनता है कि उसके घर को आने के लिए जो बंदा इतनी मेहनत से आ रहा है, जो बंदा उसका मेहमान बन रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हक़ बनता है कि वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करे, अपने मेहमान की तकरीम करे, अपने मेहमान के लिए
پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کی جو ہے میزبانی کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے المساجد بیوت اللہ، المساجد بیوت اللہ، اللہ کے گھر، یہ اللہ کی مسجدیں، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں زمین پر۔ وحق علی المزور ان یکرم زائرہ، اور میزبان کا یہ حق ہے کہ وہ آنے والے مہمان کی جو ہے مہمانی کرے، مہمان کی مہمانی کرے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے مسجد کی طرف آنے والوں کے لیے کہ رب العالمین اس کے گھر کو آنے والوں کے لیے، اس کے گھر کو چل کر اس کے گھر کی طرف آنے والوں سے انتہائی خوش ہوتا ہے۔ رب العالمین اپنے گھر کو آنے والوں کے لیے اتنا خوشی کا مظاہرہ فرماتا ہے کہ آپ حدیث کے الفاظ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتوضأ احد، کہ تم میں سے کوئی شخص وضو کرے فیحسن وضوءہ ویسبغہ، اور وضو بہترین وضو کرے اپنے گھر سے، اور ثم یأتی الی المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف آئے، اور آنے کی نیت لا یرید الا الصلاۃ، لا یرید الا الصلاۃ، مسجد کو آ رہا ہے صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تبشبش اللہ الیہ کما یتبشبش اہل الغائب بطلعتہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آنے والے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ ایک شخص آپ سے غائب تھا، آپ سے دور تھا، بہت سالوں آپ نے اس کو دیکھا نہیں تھا، وہ شخص آپ کے پاس، آپ کے گھر جب ایکائک اچانک آتا ہے، آپ کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس شخص کے آنے پر، اس سے زیادہ خوشی اللہ رب العالمین کو ہوتی ہے اس بندے سے جو بندہ اس کے گھر کو آتا ہے، جو بندہ اس کے گھر کو آتا ہے، اس بندے سے رب العالمین بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ فضیلت بھائیوں کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، یہ معمولی فضیلت نہیں ہے کہ رب العالمین ہم سے خوش ہے، رب العالمین ہماری اکرام کرتا ہے، رب العالمین ہماری مہمانی کرتا ہے، رب العالمین ہماری تکریم کرتا ہے، تو یہ انتہائی بڑی بشارت ہے۔ آخری حدیث، آخری فضیلت بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مسجد کی طرف آنے والے، مسجد کی طرف آنے والے وہ خوش نصیب ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جن کو قیامت کے دن نور تام کی بشارت سنائی گئی ہے، مکمل نور کی بشارت سنائی گئی ہے، اور یہ نور اس قیامت کے دن کی تاریکی میں، جہاں پل صراط پر تاریکی ہوگی، بندہ پل کو ڈھونڈتے ہوئے رہ جائے گا کہ پل کہاں ہے، کہاں میں پیر رکھوں، تو وہاں اس تاریک پل کے اوپر اس کی نماز مسجد کی طرف چل کے آنا اس کو وہاں جو ہے نور سے سرفراز کرے گا۔ حدیث سنیے، حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اے نبی بشارت سنائیے ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں چاہے فجر کی نماز کے وقت ہو یا عشاء کی نماز کے وقت ہو، چونکہ اس زمانے میں کوئی یہ لائٹنگ کا نظام نہیں تھا، تو عشاء اور فجر میں تاریکی ہی تاریکی ہوتی تھی، اسی تاریکی میں صحابہ کرام چل کر آیا کرتے تھے۔ تو مختلف جہتوں سے، مختلف جو ہے راستوں سے صحابہ کرام جو چل کے آتے تھے، تو رب العالمین نے اعلان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ یہ نماز کے لیے آنے والوں کو بشارت سنائیے کہ میں کل ان کے لیے پل صراط پر چلنے کے لیے نور ہی نور پیدا کروں گا، ان کے لیے قیامت کے دن نور کی بشارت سنائیے۔ بھائیو، یہ فضیلتیں کافی زیادہ تھیں، میں نے مختصر نکات پر اپنی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم چاہے ایک فضیلت ہو یا کئی فضیلتیں ہوں، اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو سمجھیے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اگر ہماری دنیا کامیاب نہ بھی ہو
تو ہماری آخرت انشاءاللہ بالکل پکی ہے سمجھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی طرف جانے والا، نماز کے لیے مسجدوں میں حاضر ہونے والا، جماعت سے نماز پڑھنے والا بنائے، اور رب العالمین ہم کو مرے دم تک، مرنے تک جو ہے نمازی بنائے، نماز سے جو ہے غفلت کرنے سے ہم کو محفوظ رکھے، بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔